السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے 101 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی مختصر تشریح کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لاؤ بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لے آئے بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا ہے علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں بما اس کے ساتھ جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہی حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، بما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ کل کہہ دیجئے فالما پھر کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو انبیاء نبیوں کا، اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اس آیت میں یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک اور بہانہ اور اس کا رد ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں، اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اول تو تمہارا قرآن کو نہ مانا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیت میں آیا ہے کہ تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہے جس کی آمد کا تم انتظار کر رہے تھے، مگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ صرف تورات کو مانتے ہو، تو پھر پہلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے ہو، حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات کی طرف ہی دعوت دینے آئے تھے، اور تورات میں تمہیں انبیاء کے قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ تمہارا جھٹلانا محض حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، من بعدی اس کے بعد، معبود، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو۔ ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ تم نے موسیٰ سے کیا سلوک کیا جب وہ اپنی نبوت کی واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے تھے، جب انہیں عصا دیا، ید بیضاء، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، سمندر کا پھٹنا، من اور سلوہ، یہ ساری جب وہ نشانیاں تمہارے پاس لے کر آئے تھے، اس کے باوجود تم نے بچھڑے کو بنا کر پوجنا شروع کیوں کر دیا؟ تو کیا یہ تورات پر تمہارا ایمان تھا؟ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کو، خذوا پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، بقوۃ قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، وقالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبکم اپنے دلوں میں، العجل بچھڑے کی محبت، بکفرہم اپنے کفر کی وجہ سے، کل کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے، ما یأمرکم کتنا برا ہے جو حکم دیتے ہیں تمہیں، بھی جس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصۃ خالص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو پھر تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت جو ہے وہ صرف تمہارے ہی لیے ہے اور اس میں کوئی نہیں جائے گا، تو تم
پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس آیت میں یعنی کہ اس کی تفسیر پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہودی موت کی تمنا کیوں کریں، مسلمان کیوں نہ کریں؟ تو اس کے جواب یہ ہے کیونکہ جھوٹے کی موت کی تمنا اور بددعا صرف یہود نے نہیں بلکہ مسلمان اور یہود دونوں نے کرنی ہے، جس کے لیے مسلمان تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیار ہیں، مگر یہود اور نصارہ آج بھی اس کی جرات نہیں کرتے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے ما قدمت جو آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والے ہیں، بالظالمین ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے انہیں، احرص بہت زیادہ حریص، الناسی لوگوں میں، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یودوا چاہتے ہیں، احدہم ان میں سے کوئی ایک، لو یعمر کاش کہ عمر بڑھا دی جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما اور حالانکہ نہیں ہوا وہ، بمزحزحہ اس کو بچانے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اگرچہ وہ عمر اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑھا دی جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والے ہیں، بما اس کو، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، من جو کان ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، نزلہ اس نے نازل کیا اس کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، بین یدیہ اس کے آگے ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ من جو کوئی کان ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکائیل اور میکائیل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کی، علیک آپ پر، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما اور نہیں ہے، یکفروا کفر کرتے، بہا ان کا، الا الفاسقون مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں۔ اوَکُلَّمَا کیا جب کبھی، عاہدوا انہوں نے عہد کیا، عہداً کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اسے، فریقٌ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ولما اور جب جاء آ گئی ہم ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اور جب آ گئے ان کے پاس ایک رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والے ہیں، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، نبذ پھینک دیا، فریق ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو، اوتوا دیے گئے تھے، الکتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء اپنے پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے نہیں تھے۔ آیت نمبر 98 اور 97 کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا وضاحت کی ہے۔ تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیتیں بنی اسرائیل کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئی ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن اور میکائیل ہمارے دوست ہیں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہمیں 4 ایسی چیزوں کے متعلق بتا دیں جن کا جواب نبی کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ تم جو چاہو سوال کرو، لیکن مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ تم پھر اسلام قبول کر لو گے، اور انہوں نے وعدہ بھی کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے وعدہ کرنے کے باوجود اس عہد کو توڑ دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے وہ سخت بیمار ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے صحت دے دیں گے تو میں اپنا پسندیدہ طعام اور مشروب اپنے اوپر حرام کر لوں گا، اور وہ پسندیدہ طعام اونٹ کا گوشت تھا۔ دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ مذکر اور مؤنث جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ نبی امی کی نیند کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی امی کی نیند ایسی ہے کہ وہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آخری سوال فرمایا کہ فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر تم میکائیل کا نام لیتے تو ہم تم پر ایمان لے آتے۔ اس کے بعد آخری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ، آیت نمبر 101 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام اوصاف لے کر آ گئے ان کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ یہ ان کی بد نصیبی تھی۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان ویڈیوز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔